مورخہ 10 اپریل سن 2005۔ موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور فضیلت۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ فون نمبر 63700813۔ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ساری امتوں سے مختلف بنایا ہے، مزاج کے لحاظ سے بھی، ذمہ داری اور منصب کے لحاظ سے۔ پہلی امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو رہا ہے وہ اس امت کو اور ان کا آپس میں تقابل اور توازن کیا جائے تو اس کی خود مثال اللہ کے نبی نے پیش کی، خود مثال سے سمجھایا۔ پہلی امتیں میری امت، ان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی نے مزدور رکھا، فجر سے ظہر تک اس سے کام طے ہوا، دوسرا مزدور رکھا، اس سے ظہر سے عصر تک کا کام طے ہوا، تیسرا مزدور رکھا، اس سے عصر سے مغرب تک کا کام طے ہوا۔ سب سے لمبا وقت فجر سے ظہر کا ہے، اس سے تھوڑا ظہر سے عصر کا ہے، اس سے تھوڑا عصر سے مغرب کا ہے۔ عصر مغرب تو ایسے ساتھ ملی ہوتی ہیں کہ گھر پہنچتے پہنچتے پھر مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی۔ تو جب وہ تینوں نے اپنا کام کر دیا تو مالک نے فجر سے ظہر والے کو، اب ان سب کے ساتھ ایک ایک دینار طے ہوا۔ فجر سے ظہر کام کرنے والے کو 1 دینار دیا، ظہر سے عصر کام کرنے والے کو 1 دینار دیا، عصر سے مغرب جو کام کرنے والا تھا اس کو 2 دیے۔ تو یہ جو 2 مزدور تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ ہماری مشقت بھی زیادہ، کام بھی زیادہ، ہمیں مزدوری ملی 1 دینار، اس کا کام بھی تھوڑا، مشقت بھی تھوڑی، مزدوری بھی، محنت بھی تھوڑی، اور اس کو معاوضہ ملا 2 دینار۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کام کروانے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو طے کیا تھا وہ میں نے آپ کو پورا دیا یا کم دیا؟ وہ کہتے ہیں پورا دیا۔ تو پھر ناانصافی تو کوئی نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ طے کیا تھا وہ مل گیا ہے، زیادہ دے رہا ہوں، آپ لوگوں سے اب اس میں میرا دل آ گیا ہے، اب اگر میں کسی کو اپنی مرضی سے زیادہ دے دوں تو ہمارے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اس مثال سے اللہ پاک کے نبی نے اور امتوں کا ہمارا فرق بیان فرمایا کہ فجر سے ظہر تک کام کرنے والے ہیں یہودی، کام زیادہ، مشقت زیادہ، اجر تھوڑا۔ ظہر سے عصر کام کرنے والے ہیں عیسائی، وہ جو اہل ایمان ہیں، وہ نہیں جنہوں نے 1 کے 3 خدا بنا دیے، جنہوں نے عزیر، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو اسلام سے نکل گئے۔ عیسائیوں نے کہا قالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، تو توحید سے دونوں نکل گئے، توحید سے نکلے تو دین سے نکل گئے۔ وہ یہود جن کا عقیدہ ٹھیک، وہ عیسائی جن کا عقیدہ عمل ٹھیک، مشقت زیادہ ہے، کام زیادہ، مزدوری تھوڑی۔ عیسائی ظہر سے عصر، اس کے بعد آگے یہ امت تو ان کا عصر سے مغرب، ادھر عصر پڑھ کے پہنچے گھر اور 1 کپ چائے پیا تو اذانیں شروع ہو گئیں، چلو بھائی ہوں مغرب پڑھو۔ اتنی تھوڑی دیر میں معاوضہ ملا 2۔ تو اب وہ مالک کہتا ہے ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میری اپنی پسند ہے، میرا اپنا فضل ہے، کسی کو میں زیادہ دے دوں تو اس میں کوئی مجھے روکنے والا تو کوئی نہیں۔ یہ امت عصر سے مغرب، اس میں ایک تشبیہ تو یہ ہے کہ عصر سے مغرب
وقت تھوڑا. دوسری تشبیہ یہ ہے عصر سے مغرب، قیامت کے قریب، دن چھپا کام ختم ہوا، دنیا کا دن چھپا قیامت آئی اور دنیا کا نظام ختم ہوا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر میں پیدا کیا، کام بھی چھوڑا دیا. پہلی امت کی عمریں لمبی، ہماری عمر 60-70 سال، کئی اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، تھوڑے سے اس کے اوپر جاتے ہیں. تو کام کا وقت تھوڑا، آخر میں بھیجا، انتظار کا وقت بھی تھوڑا. اسٹیشن پہ ایک آدمی 4 گھنٹے پہلے پہنچ جائے تو اس کو تو کتنی مشقت ہے. ایک 4 منٹ پہلے پہنچے، ٹکٹ لیا، گاڑی پہ چڑھا، چل دیا ہوگا تو شکر ہے یار، انتظار بھی نہیں کرنا. پھر تو انتظار کی مشقت سے بچایا کہ پہلی امتوں کو جنت کا انتظار لمبا کرنا پڑا، ہمیں بالکل آخر میں بھیج کے انتظار کی مشقت سے بچایا. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جب دن چھپنے کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے. دن میں جو کرو گے وہ تو فجر سے ظہر تک کام کرو گے تو ظہر کے بعد والے دیکھیں گے اچھا یہ غلطی یہ ٹھیک. ظہر سے عصر کام کرو گے تو عصر کے بعد والے دیکھیں گے یہ غلط. اور عصر سے مغرب جب کام ہوگا تو شام ہو گئی، دن چھپ گیا، رات آ گئی، چیکنگ بھی ختم اور جانچ پڑتال بھی ختم اور کام والے بھی گئے، کام کروانے والا بھی گیا، اندھیرا چھا گیا، پردہ آ گیا. یہ اس میں ایک اور مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی قوموں کی بدعمالیاں بتائیں. نوح علیہ السلام سے کہانی شروع ہوئی کہ وہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی پوجا کرتے تھے، اور ہود علیہ السلام کی قوم کی کہانی سنائی، من اشد منا قوہ کا نعرہ لگاتے تھے. صالح علیہ السلام کی قوم کی کہانی سنائی، مکروا مکرا و مکرنا مکرا، وہ مکر و فریب سے کام لے رہے تھے، ہمارے ہی خلاف مکاری کو استعمال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی شعیب علیہ السلام کی قوم کی کہانی سنائی، فأخذهم عذاب یوم الظلہ. فرعون کی کہانی سنائی، فأغذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہانیاں سنا. قوم سبا کی کہانی سنائی، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ. بنو اسرائیل کی کہانی سنائی، کونوا قردۃ خاسعین فجعل منہم القردۃ والخنازیر. جو پیچھے قوموں نے کیا اللہ نے سارا بعد میں آنے والوں کو بتایا. دیکھو بھائی، فرعون یہ کرتا رہا اور لوط علیہ السلام کی قوم یہ منہ کالا کرتی رہی. ما سبقکم بہا من احد من العالمین. بدبختو، تم وہ کام کر رہے ہو کہ آج تک کبھی دھرتی پہ ایسا گناہ نہیں ہوا جو تم نے شروع کر دیا ہے. لیکن جب ہماری باری آئی تو دن چھپ گیا ہے، شام ہو گئی، اب ہمارے پاس کام ختم ہو گیا. اگلا دن جو آنے والا ہے وہ دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا دن آنے والا ہے. تو اللہ نے ہمارے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. ہم کیا منہ کالے کر رہے ہیں؟ ہاں، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، بالکل پردہ ڈال دیا. تو ہماری خطاؤں پہ پردہ، پہلوں کی خطائیں ہمیں بتائیں گے، یہ انہوں نے یہ کیا. ہماری باری آئی، دن ڈل رہا تھا، شام ہو رہی تھی، کام ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اندھیرے کا، تاریکی کا. اب کسی کو بھی ہمارے گناہوں کی اللہ نے خبر نہ سنانی ہے نہ سنائے گا کہ امت محمد کیا کرتی تھی. کر تو ہم بھی وہی کچھ رہے ہیں جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن اللہ نے ہم پہ پردہ ڈال دیا. قیامت کے دن بھی یہ پردہ ایسا ڈلا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کہیں گے، یا اللہ اپنی امت کا حساب میں خود لوں گا، میرے حوالے کا. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، میں یہ حساب اپنی امت کا خود اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میں ہی ان کا حساب لے لوں، ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے سب کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب آپ ان کا حساب لیں گے اور ان کے گناہوں کو آپ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہونا ہی پڑے گا. لہذا ان کا حساب میں آپ کو بھی نہیں دیتا، ان کا حساب میں خود الگ لوں گا.
پردے میں لوں گا، پردے میں وہ لتر پولو بھی پردے چی ہونا، کوئی آگ میں جا رہا ہے تو پردے میں ہے۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ اس قدر رعایت کا معاملہ فرمایا۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، مالک ہیں، فیکٹریوں کے، دکانوں کے، ملوں کے، حکومتوں کے، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کام زیادہ لیں، مزدوری تھوڑی لیں۔ سب کی یہ تمنا ہوتی ہے کام لیں زیادہ اور مزدوری دیں تھوڑی۔ وہ جن کو تم سنتے ہو نا کہ ان کو 10 لاکھ تنخواہ ملے، ہمارا ایک وہ جنوالے کا دوست ہے نا، وہ 35 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ اپنے مینیجر کو دیتے۔ وہ میں ایک دفعہ اس کے گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی بالکل ہی جھلے نہیں تو جھلے پاگلوں کی طرح ہی۔ میں کہا یہ کون ہے کہ یہ جڑا 35 لاکھ لینا، میں کہے بالکل 35 روپے کی دیہڑی چنگی ہے، مہینے کا 35 لاکھ تو اس کو دے رہے ہیں پر اس کی کھال اتار دی ہے، پاگل ہوا کرتا ہے۔ تو جتنا کوئی دے رہا ہوتا ہے نا، کوئی اتنی تنخواہ، اس تنخواہ کے پیچھے اس کا خون انہوں نے نچوڑا ہوا ہوتا ہے، ہڈیوں سے اس کا گودا نکالا ہوتا ہے، وہ بیچارہ بیوی بچوں کا رہتا ہی کوئی نہیں، اس کو اتنا چوس لیتے ہیں، اتنا چوس لیتے ہیں تو اس کے پلے کا نہیں چھوڑتے۔ ایک واحد بادشاہ اللہ ہے جو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مزدوری زیادہ مانگو، کام تھوڑا مانگو۔ خود ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مزدوری مانگو زیادہ، کام مانگو تھوڑا۔ ساری دنیا کے مالکوں سے الٹ، ساری دنیا کے بادشاہوں سے الٹ، اور ہمیں خود سکھا رہا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ یا اللہ کبھی ہم بھول کے گناہ کریں گے، کبھی جان بوجھ کے کریں گے، نہ ہمارے بھول کے گناہوں پہ ہماری پکڑ فرما، نہ جان بوجھ کے گناہوں پہ ہماری پکڑ فرما۔ تو کوئی بادشاہ یہ کہتا ہے؟ وہ تو کسی سے غلطی سے بھی کچھ ہو جائے تو اس کو نوکری سے خارج کر دیا جاتا۔ ہونے کی بات چھوڑو، شک پڑ جائے نا، شک، تو شک پر اس کی ساری وفائیں مشکوک ہو کر اور اس کو ہر چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ان واقعات۔ اس کے نمونے دیکھو گے بھرے پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اب اللہ سے ہم چھپ تو سکتے نہیں نا، وہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے مانگو، اس امت کے ساتھ رعایت دیکھو، کہا مجھ سے مانگو۔ کیا مانگو؟ یا اللہ ان نسینا او اخطانا، کبھی ہم ان نسینا بھول کے گناہ کریں گے، او اخطانا کبھی خطا کریں گے، گناہ کریں گے پر ہوگے ہمارے اندر کے کھوٹ سے کریں گے، تو کیا کر ربنا لا تؤاخذنا، یا اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، بس جاندی کرنا ہے۔ مالک خود سکھا رہا ہو غلطیوں پر مجھ سے یہ مانگو، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، یا اللہ جیسے تو نے پہلی قوموں سے مزدوری لینا ویسے ہم سے نہ لینا، ہم سے وہ مزدوری نہ لینا، بس سوکھا ہی کام رکھنا۔ پھر اس کو دوسری طرح ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، دو چیزیں ہیں نا، ایک تو ہے کہ جیسے پچھلی قوموں نے کام کیا، یا اللہ وہ بڑا اوکھا کام ہے وہ نہ ہم سے لے، دوسرا یہ ہے پچھلی قوموں نے تو نہیں کیا، ہم سے کروائے لیکن ہم پر وہ کام بھی اوکھا ہو جائے، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، نہ تو پچھلی قوموں جیسی مشقت تمہیں دوں، نہ تم پر کوئی ایسی مشقت ڈالوں جو تم اٹھا نہ سکو، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، جو ہم نہیں کر سکتے نا وہ بھی ہم سے نہ لے، اور جو تم نے پہلی قوموں کو رگڑا دیا وہ بھی ہمیں نہ دے۔ کتنی جان چھڑوانے کے طریقے خود اللہ بتا رہا ہے، جان چھوڑو، جس نے کام کہا نا یہ کرو، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے جان بچانے کے لیے یہ طریقے اختیار کرو، اور جب مزدوری لینے کا وقت ہے تو یوں کہو، کام کرتے ہوئے اتنے ہیلے بتائے، یہاں سے جان بچا لو، 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 اور جب مزدوری لینے کا وقت ہے تو کیا کہو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ واعف عنا، یا اللہ واعف عنا ہوتا ہے عفو، عفو ہوتا ہے چھپا دینا، چھپا دینا،
عفو میں معاف کرو. معاف کرنے میں ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جو کچھ کیا ہے اس کو میں درگزر کرتا ہوں. اس میں بھلا دینے کا معنی نہیں، اس میں دل کو صاف کرنے کا معنی نہیں. ایک آدمی معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو معاف کیا، یہ ابتدائی درجہ ہے. اس لیے عربی زبان میں عفو کہتے ہیں مٹی ڈالنے کو، چھپا دینے کو. واعف عنا، یا اللہ تو ہمارے گناہوں پہ مٹی ڈال دے. پہلا درجہ بھائی معاف کر دو، جا معاف کیتا. دل میں رنجش ہے لیکن معاف کر دیا، اپنا حق بھی چھوڑ دیا، بدلہ بھی چھوڑ دیا، جاؤ بھائی معاف کر دیا. اس سے اگلا درجہ ہے وغفر لنا. صرف مٹی ڈالنے سے کام نہیں بنے گا. وغفر لنا، اندر سے بھی معاملہ ہمارے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں، اندر کی محبت کے ساتھ معافی ہونی چاہیے. صرف جو قانونی معافی نہ وہ نہ ہو. قانونی معافی اور اندر کی معافی میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو واعف عنا، یا اللہ بس مٹی ڈال دے، جو کہتا ہے چھپا دے، پتہ نہ چلے. وغفر لنا، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ تیرا یا اللہ صرف قانونی چارہ جوئی نہ ہو، بلکہ یا اللہ تو اپنی محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے. یہی نہیں بس کروایا، اس سے اگلا سٹیپ ہو ورحمنا. صرف معافی تلافی نہ ہو، کچھ عطا بخشیش بھی ہو. کوئی دے بھی صحیح کہ خالی معافی نال تک کام نہیں بن دنے، تو کوئی دے بھی صحیح. اب یہ اتنا واعف عنا واغفر لنا ورحمنا 3 دفعہ کثرت ہوتا ہے، کثرت زیادہ. جب کسی کو زیادہ تنگ کرو تو وہ اگلا تنگ نہیں پڑ جاتا. کل وہ بھائی تشریف لائے ہوئے تھے ادھر پنڈی پھٹے ہیں، 2-3 دفعہ کہا جی آپ آ جاؤ جی بیان کر دو، تو میں وہ جھنجلا گیا کہ یار کتنی باری میں تو آنکھاں پہ میں نہیں آ سکتا. یہ ہوتا ہے جب کسی کو زیادہ اصرار کرو گے نا تو اگلے کا ظرف اتنا چھوٹا ہوتا ہے انسان جو ہے، تو وہ یا تو وہ غصے میں آ جائے گا، یا چڑ جائے گا، یا جھنجلا جائے گا. تو میں آپ کو کل اپنا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں نا. 3-4 دفعہ جب بار بار میں نے ایک دفعہ کہا نہیں ہو سکتا جماعت ادھر ہے، میں نے جیسے 1 دفعہ 2 دفعہ 3، آخر میں کہا یار تم میرے کو کی کٹو، میں نہیں آ سکتا. تو جب اصرار کیا جاتا ہے تو اگلا کیا کرتا ہے، وہ تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے. تو 3 دفعہ کثرت میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ دیکھو اب تم کثرت سے مجھ سے مانگ رہے ہو نا، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، تو کہیں تمہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ بھائی تو زیادہ مانگنے سے کوئی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سختی نہ ہو جائے، ناراضی نہ ہو جائے. تو بیچ میں ایک جملہ چھوڑا وانت مولانا، یا اللہ تجھ سے نہ مانگے تو پھر اور کس سے مانگے. یہ خود اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، یا تو ہی تو ساڈا مولا ہے، تیرے کو نہ مانگے تو اور کتنے جا رہی ہے. انت مولانا، تو ہی تو ہے، لہذا کیا کر ایک درخواست اور دائر کر دو فانصرنا علی القوم الکافر. انت مولانا، تو ہی تو بتا کہاں جائیں تجھے چھوڑ. تو ہی تو ہے جو کہتا ہے کہ میں نہیں ہو تو لا یتبرم بالحاح ذوی الحاجات، میں صرف اکیلا وحدہ لا شریک بادشاہ ہوں جو سائلوں کے اصرار سے گھبراتا نہیں، سائلوں کے اصرار سے چڑھتا نہیں، اور ان کے بار بار مانگنے سے جھنجلاتا نہیں، بلکہ اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے. جو جتنا اللہ پاک سے مانگتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ خوش ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے مانگنا شروع کرو تو تعلق ٹوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو تو تعلق ٹوٹ جائے گا. دنیا کے بادشاہوں سے نہ مانگو تو تعلق باقی، اللہ سے نہ مانگو تو تعلق ٹوٹے گا. اللہ سے بنانی ہے تو اس سے مانگو، ہر وقت مانگو، ہر شے مانگو. اپنی ضرورت کی، حرام نہیں، اپنی ضرورت کی ہر وقت ہر شے فقیر بن جاؤ تو اللہ تم سے پیار کرے. اور کسی دنیا کے بادشاہ سے مانگنا شروع کرو گے تو اپنے رجسٹر سے نام ہی نکال دے گا کہ انت مولانا. اب تیری منت نہ کریں تو اور کس کی کریں. لہذا ایک درخواست اور بھی ہماری فانصرنا علی القوم الکافرین. پہلی 3 دعائیں ہیں انفرادی عزت کے لیے، اللہ میں اپنی ایک ذات کے لحاظ سے میں باعزت زندگی گزاروں. آخری دعا ہے مجموعے کی عزت کے لحاظ سے کہ یا اللہ ساری دنیا میں رہنا ہے، ایک امت کے لحاظ سے رہنا ہے، تو باطل کے سامنے ہمیں رسوا نہ کر، کفر کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کر،
کفر کو مغلوب کر، ہمیں غالب کر، ہمارا پرچم بلند کر، ان کا پرچم سر نگوں کر. یہ اللہ خود ہمیں یہ سکھا رہا ہے. اس لیے مجھے یہ جو آیت ہے نا، یہ 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر آخری تک. آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے خزانوں میں سے، چھپے ہوئے عرش کے خزانوں میں سے مجھے 2 کلام عطا فرمائے، 2 نور عطا فرمائے جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے. ایک سورۃ فاتحہ اور ایک آمن الرسول سے لے کر آخری. تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی خزانے علم کے چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن صرف ایسی ظاہری نظر دیکھنے سے جو اس میں ایک نمایاں خصوصیت نظر آتی ہے وہ اللہ کا دریائے رحمت ہے اور اس کی بخشش کا ایک بکھرا ہوا موجزن سمندر ہے جو اپنے کام کرنے والوں کو خود کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے رعایتیں لے لو، مجھ سے چھوٹ لے لو اور مجھ سے بخشش لے لو، مجھ سے مہربانی لے لو. یہ خود اللہ ہمیں سکھا رہا ہے. یہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور امتوں سے بالکل مختلف. توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. بنی اسرائیل سے غلطی ہونے کا توبہ کرو. کیا توبہ کریں؟ یا اللہ معافی کا نہیں، یا اللہ معافی نہیں. ایک دوسرے کو قتل کرو، جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے بچڑے کو پوجا انہیں قتل کرو. تو اب وہ سارے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیسے قتل کریں؟ کسی کا آگے بیٹا کھڑا ہے، کسی کا باپ کھڑا ہے، کسی کی ماں کھڑی، کسی کا بھائی کھڑا ہے، کسی کی بیٹی کھڑی. اللہ سے وہ میں ویسے معافی دے، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے، یا اللہ مہربانی کر دے، میری امت کو ویسے ہی معاف کر دے، ہو گئی غلطی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے. تیرے بعد ایک نبی بھیج رہا ہوں، اس کی امت جتنا بڑا مرضی گناہ کر لے گی ان کے خالی بول پر ان کو معاف کر. کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، میں ان کو معاف کر دوں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں تو اپنی امت کی سفارش لے کر آیا تھا، آپ نے کسی اور امت کی کہانی چھیڑ دی تو پھر وہ امت مجھے ہی دے دے. کہا نہیں، آپ کو نہیں مل سکتا، آپ پہلے ہیں، وہ بعد میں ہیں. وہ میرے محبوب کی امت، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو اس امت کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمایاں خصوصیات سے نوازا ہے. اور اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے ان کا ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا. یہ ایک امتیازی ہمیں، نماز ان کے پاس بھی تھی، ہمارے پاس بھی ہے. روزہ ان کے پاس بھی تھا، ہمارے پاس. ان کا روزہ سخت تھا، سحری سے سحر، افطاری سے افطاری، سحری تھی نہیں، افطاری سے افطار. ان کی شریعت بہت سخت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، درمیان کی امت بنایا. تو ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہوا وہ ہوا اس دعوت اور تبلیغ کے مبارک کام کی وجہ سے. حج میں ہم اور وہ برابر، نماز میں برابر، روزے میں برابر ہیں، حرام کے چھوڑنے میں برابر، حلال کے کمانے میں برابر، حقوق العباد میں برابر ہیں، حقوق اللہ میں برابر. ان ساری چیزوں میں شریعت مطہرہ تو ایک ہی ہے، اللہ بھیجنے والا ہے ایک ہی ہے. کچھ چیزیں کم، کچھ زیادہ، کچھ کمی، کچھ بیشی، یہ ہر شریعت میں تھوڑا بہت ہوتا رہا، لیکن بنیادی چیزیں تو ایک ہیں. ہمارے ساتھ ایک اضافی چیز لگائی گئی ہے، ہمیں ایک اضافی منصب دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مرتبہ بھی ملا، منصب بھی ملا اور اس کا معاوضہ بھی ملا. ایک کالج کا جو پرنسپل ہوتا ہے وہ بیسیکلی تو پروفیسر ہی ہوتا ہے، وہ بھی ٹیچر ہے، پڑھانے والا ہے. اور ایک دوسرا پروفیسر ہے، وہ بھی ٹیچر ہے، پڑھانے والا ہے. لیکن ایک کالج کا جو پرنسپل ہے اس کے ذمہ 2 کام ہو جاتے ہیں، پڑھانا بھی ہوتا ہے اور سسٹم کو چلانا بھی ہوتا ہے. یہ کام تو مشکل ہو جاتا ہے اور کام ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، لیکن تنخواہ زیادہ، سہولتیں زیادہ، پروٹوکول زیادہ. تو اس کا جو تصور ہے وہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ ہر پروفیسر چاہتا ہے کہ میں پرنسپل بن جاؤں. وہ نیشنل میڈیکل کالج کے ایک ڈاکٹر تھے مرحوم، تو ان کے ریٹائرمنٹ میں 7 دن رہ گئے، صرف 7 دن. اور ادھر سے ان کا پرنسپل شپ کے لیے انہوں نے کوالیفائی کر لیا. تو سب نے کہا آپ کے 7 دن رہ گئے، آپ نے کیا کرنا؟ کہا نہیں میں 7 دن میں بڑھ آیا کرسی پہ. تو 7 دن کے لیے پرنسپل بنے، ریٹائر ہو گئے.
7 دن کی پرنسپل شپ، وہ کس لیے ہے؟ کام بڑھا، ذمہ داری بڑھی، مشقت بڑھی، لیکن یہ قبول کرنے کے لیے کیوں تیار ہیں کہ اس کے پیچھے نفع بڑھا، عزت بڑھی، اعزاز بڑھا، مرتبہ بڑھا، لوگوں میں وقار اور مقام بلند ہوا. یہ چیزیں مشقت کو آسان کر دیتی. تو ساری چیزوں میں ہم اور سابقہ امتیں برابر ہیں. ایک چیز ہمیں اضافی طور پر ملی، وہ دعوت اللہ ہے، اقوام عالم کو اپنے دین کی دعوت دینا. پہلی امتوں کے ذمہ اس لیے نہیں تھا کہ ہر قوم قبیلے کا الگ نبی آتا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کا تو الگ ہادی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کا رسول ہے. لیکن جب ہمارے نبی تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے نظام بدلا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے اور تمام عالمین کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے. 2 نبیوں کا فرق ایک ہی صورت میں، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. میرے محبوب، ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، آپ پوری دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے لائیں روشنی کی طرف. یہی صورت آگے چل کر کہتی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہی صورت ابراہیم ہے. اس کا شروع اللہ کے نبی کی تعریف سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو کتاب دی ہے تاکہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کو ظلمت سے نکالے. ہم نے پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اور کیا کہا؟ اخرج، نکالو. کس کو؟ قوم کا، اپنی قوم کو نکالو اندھیرے سے روشنی کی طرف. ہمارے نبی سے فرمایا لتخرج الناس، پوری دنیا کے انسانوں کو نکالو ظلمت سے، اندھیرے سے روشنی کی طرف، اندھیروں سے نور کی طرف. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی قوم کو نکالو اندھیرے سے روشنی کی طرف. یہ فرق آیا اور نبیوں کا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ہر قوم کا الگ نبی آیا. ہمارے نبی سارے عالم، سارے انسانوں کے لیے آئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا انسانیت کو دعوت دینا اس امت کی طرف منتقل کیا. چونکہ آپ تو 23 سال میں واپس چلے گئے. 23 سال کی نبوت کا زمانہ ہے. نبوت تو آپ کی عالمی، آپ کی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کی، لیکن جو ظہور ہے وہ 23 برس کا ہے. تو اس میں 23 برس میں ساری دنیا کے انسان دیے جا رہے ہیں، زمانے دیے جا رہے ہیں، جنات بھی دیے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ منصب عطا فرمایا. کنتم خیر امت، اللہ ہمیں شاباش دے رہا ہے، شاباش. کنتم خیر امت، تم بڑے اچھے لوگ، بڑے اچھے لوگ. چونکہ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے نا، تو اللہ کی تعریف ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی. کوئی 2-4 آدمی ہماری تعریف کر دیں، ہم سارا دن خوش پھریں گے. اور کوئی بڑا آدمی تعریف کر دے تو انہیں سارے جہان دے اتنے ریڈیو لگ جاتے. اللہ میری آپ کی تعریف کر رہا ہے، ہمارے احساسات میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی کہ تعریف کرنے والے کا پتہ نہیں ہے کون. کنتم خیر امت، بڑے اچھے لوگ ہو، تو بڑی اچھی امت. ہماری اچھائی کس بات کی ہے؟ اخرجت، تمہیں نکال دیا گیا ہے. کدھر؟ للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. کام کیا ہم کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بھلائی پھیلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اس کا صلہ اللہ سے لیتے ہو، مخلوق سے نہیں لیتے، اللہ پر ایمان لاتے ہو. اللہ پر ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے کہ تم میں ساری جہد کا جو صلہ ہے وہ مخلوق سے لینے کی بجائے اللہ سے لیتے ہو. یہ تمہاری خصوصیت. اب اس بات کو ہماری نبی نے یوں فرمایا، ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فادوا انی. مجھے میرے اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو تم کیا کرو؟ مجھ سے میرا پیغام لے لو، فادوا عنی، اور ساری دنیا کے انسانوں تک میری بات پہنچا دو. یہ ہمیں اللہ کے نبی کی طرف سے سلسلہ منتقل ہو رہا ہے. پھر آپ نے اس کو دوسرے مفہوم میں یوں ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اے میری امت، اگلی نسلوں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے. پھر اسی کو آپ نے تیسری طرف فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا.
تمہیں میری ایک بات بھی آتی ہے تو وہ بھی اوروں تک پہنچانا تم پہ فرض ہے، تمہارے ذمے ہے۔ پھر اس کو ایک اور طرح ارشاد فرمایا، الا وان ربی داعی وانہ سائلی هل بلغت فاقول یا رب قد بلغت فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ دیکھو سنو، اللہ قیامت کے دن مجھے بلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے میرا پیغام اوروں تک پہنچایا تھا؟ تو میں کہوں گا یا اللہ میں نے تو پہنچا دیا تھا، تو لہذا اب کیا کرو، اب میں نے پہنچا دیا، اللہ کو بھی کہہ دوں گا میں نے پہنچا دیا، تو تم میری طرف سے لے کر اوروں تک پہنچا دو۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے جو کسی امت کو نہیں ملی تھی۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے ہمارے ساتھ نرمی کی گئی، ہمارا اجر بڑھایا گیا، عزت بڑھائی گئی، مرتبہ بڑھایا گیا۔ پہلی امتوں کے لیے قانون ہے 1 پہ 10 ملیں گے، ساری آنے والی گزری ہوئی پچھلی نسلوں کے لیے قانون تھا 1 نیکی پہ تمہیں 10 ملیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، یہی قانون اللہ نے ہمیں پڑھ کے سنایا، ہمیں قرآن میں اتار کے سنایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 دیں گے۔ تو ہمارے نبی نے اس پر سفارش کا، رب زد امتی، یا اللہ میری امت کے ساتھ کچھ تھوڑی سی رعایت کی جائے اور اس کو زیادہ کر دیا جائے۔ تو اللہ کہتا میں نے نہیں کرنا، تو کوئی روکنے والا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ اچھا چلو ہم زیادہ کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دوسری آیت آ گئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، ہے کوئی اللہ کو قرضہ دینے والا، اللہ کئی گنا کر کے اس کو واپس کرے گا۔ تو اس میں چونکہ وضاحت نہیں تھی کہ کتنے گنا ہے، خالی کئی گنا اضعافا کثیرا، تو ہمارے نبی کو تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے پھر فرمایا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور ہو جائے، کچھ اور زیادہ ہو جائے۔ تو اللہ نے پھر کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پر اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ہم آپ کی امت میں اب میرے نام پر خرچ کرنے والوں کو، میرے نام پر نیکی کرنے والوں کو، ہم ان کو ایک کے بدلے میں 700 گنا کر دیں گے۔ ایک نیکی کہاں جا پہنچے؟ 700 گنا۔ 700 گنا پر بھی ہمارے نبی راضی نہ ہوئے، اور پھر اللہ کے دربار میں درخواست دے دی رب زد امتی، یا اللہ ٹھیک ہے پر کچھ اور ہو جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، کوئی تھوڑا اور زیادہ ہو جائے، کیا شفقت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا سچا نام رکھا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ آسمانوں پر ہے رؤوف الرحیم، اور یہ زمینوں پر ہیں رؤوف الرحیم۔ اللہ کہہ رہا میں کل کائنات کا رؤوف الرحیم ہوں، اور یہ میرا نبی تم ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اپنے ناموں میں سے 2 نام اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے، اور 2 نام اپنے ناموں میں سے ہمارے نام بھی رکھے۔ آپ نے کہا اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، سما نفسہ السلام وسما امتی المسلمین، سما نفسہ المومن وسما امتی المؤمنین۔ ایک یہودی سے آپ بات فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ نے 2 ناموں میں سے میری امت کا نام نکالا ہے، اللہ کا نام سلام، اس نے میری امت کا نام رکھا مسلمین، اللہ کا نام مومن، اس نے میری امت کا نام رکھا مؤمنین۔ یہ اپنے 2 ناموں میں سے اخذ کر کے ہمیں 2 نام دیے، بعین ہی وہ نہیں، سلام مسلمین، مومن مومنین، لیکن اپنے نبی کو بعین ہی اپنے نام عطا فرمائے، دائرے کے فرق کے ساتھ، تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے، نبی اور اللہ میں فرق رہے، رسول اور اللہ میں فرق رہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں کہا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ کل کائنات کے انسانوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے نبی کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا جو نبی ہے یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اس رؤوف الرحیم ہونے کی اب شان ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ 100 گنا کوئی تھوڑا ہے، اتنا تو سمگلنگ پہ نہیں ملتا نا کہ 1 روپے کی چیز 700 میں بک جائے، 100 میں بک جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کی روکا رؤوف ہونا اور رحیم ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ 700 گنا پر بھی ہمارے نبی راضی نہیں ہوئے،
رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور ہو جائے، کچھ اور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا سنو پھر ہم تیری امت کو کیا دے رہے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے. اب 700 گنا بھی کوئی نہیں، 7 لاکھ بھی کوئی نہیں، 50 کروڑ بھی کوئی نہیں، بے حساب. اللہ اپنی شان کا دے گا نا، پھر بے حساب اپنی شان کا دے گا. حضرت علی سے ایک عورت شہد مانگنے آئی، ہاتھ میں پیالہ، تو آپ نے پورا مشکیزہ کھڑا تھا اٹھا کے دے دیا. تو خادم نے کہا وہ پیالہ مانگنے آئی، آپ نے مشک اٹھا کے دے دی. تو انہوں نے فرمایا وہ اپنی شان کا مانگنے آئی، میں نے اپنی شان کا دے دیا. تو یہ تو ایک انسان کا ظرف ہے. تو وہ مالک الملک شہنشاہ اعظم سخیوں کا سخی اللہ کے نبی نے فرمایا هل تدرون من الاجود، تمہیں پتا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم، آپ کو پتا، آپ کے رب کو پتا. تو آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود، سب سے بڑا سخی اللہ ہے. وانا اجود ولد آدم، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں. انا اجود ولد آدم، اللہ دے گا اپنی شایان شان دے گا. صفوان بن امیہ اس میں حنین کی لڑائی میں مال غنیمت آیا ہوا ہے، ایک وادی اونٹوں سے بھری ہوئی تھی. تو صفوان بن امیہ نا ایسے دیکھ رہے تھے، میری یہاں پہ ایسے دیکھ رہے تھے بار بار نا، حضور کے سامنے کھڑے ہوئے اور نظر بار بار یوں جا رہے یوں جا رہے. تو آپ کی نظر پڑ گئی کہ یہ یوں دیکھ رہا ہے. تو آپ نے کہا صفوان یہ اچھے لگ رہے ہیں، یہ اونٹ اچھے لگ رہے ہیں؟ کہنے لگا بڑے چنگے. کہنے لگا جا سارے، آپ نے فرمایا جاؤ سارے تمہیں ہدیہ. کہ اشہد انک رسول اللہ. اب پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ اب میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں. اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو جب اللہ کہہ رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم بے حساب دیں گے، اپنی شان کا دے گا نا، پھر اپنی شایان شان دے گا. تو یہ اس امت کے ساتھ یہ ایک خصوصیت لگی ہے دعوت اللہ کی، کہ یہ اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے گھر چھوڑتے ہیں، بیوی بچے چھوڑتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، زندگی سے گزر جاتے ہیں، دنیا سے گزر جاتے ہیں اللہ کے حکم کو پانی لگانے کے لیے، اپنی خواہشات سے اور اپنی لذات سے اور اپنی ترتیب زندگی سے. یہ جب اللہ کا امر آتا ہے یہ یوں نکل جاتے ہیں جیسے مکھن سے بال کو نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں، ایسے ان کو نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس خصوصیت نے اس امت کو بلند کیا، اٹھایا اور جا کر نبیوں کے پیچھے ان کو جگہ ملی. نبیوں کی صف، اس کے پیچھے اس امت کی صف. آپ نے فرمایا یہود سے انتم الاولون ونحن الاخرون السابقون، تم پہلے آئے ہو ہم بعد میں آئے ہیں، لیکن میدان محشر میں اور جنت میں ہم تم سب سے آگے آگے ہوں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا این الامۃ الامیۃ ونبیھا، وہ ان پڑھ امت کہاں ہے، ان پڑھ امت کہاں ہے اور اس کا نبی کہاں ہے. یہ اعلان ہوگا تو ایک دم مجمع چھٹ جائے گا اور راستے بنا دیے جائیں گے اور یہ امت چاروں طرف سے نکلتی ہوئی اکٹھی ہوتی جائے گی، ادھر سے ادھر سے، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے. اور یہ اللہ کا نبی آگے، یہ امت پیچھے، اور اللہ پاک کا جھنڈا ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا. اب وہ جھنڈا لے کر چلیں گے اور میدان معاشر میں ایک اونچی جگہ، جیسے ساری مسجد یہ ممبر ہے تو میں اس میں اونچا بیٹھا ہوں نظر آؤں، تو اس میدان معاشر میں ایک بلند جگہ ہوگی اونچی، ساری امت اس پہ کھڑی کر دی جائے گی. گویا پوری امت کو میدان معاشر کے ممبر پر کھڑا کر دیا جائے گا، باقی ساری امتیں نیچے، یہ اوپر. اس دن ہر انسان تمنا کرے گا کاش میں بھی اس امت میں سے ہوتا. پھر قیامت کے دن کی اور خصوصیتیں، اعلان ہوگا این الفقہاء این الائمہ این المؤذنون. ہاں بھائی علماء کہاں ہیں؟ اس میں تو آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آخری حضور کے امت میں جتنے علماء ہیں اہل حق ہیں اور علماء ربانی ہیں، ان سب کو خطاب کیا بھائی آپ لوگ باہر آ جاؤ. اس میں تو سب شریک ہیں.
پھر کہا جائے گا این الائمہ، امام مساجد کہاں ہیں؟ مساجد اور باجماعت نماز اس امت کو ملی ہے۔ پہلی امتوں میں راہبانیت تھی، ان کے یہاں باجماعت نماز کا اہتمام نہ تھا، اپنی اپنی نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ اس کا اپنے واقعہ نہیں، وہ ان کا وہ بخاری شریف میں روایت ہے ان کی، جو اس میں اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھتے تھے اور ان کی ماں کو پکارنے کے لیے آئی۔ وہ کتنے بڑے اللہ کے دوست تھے کہ جن کے انگلی کے اشارے پر بچہ بول پڑا کہ میرا باپ فلانا چرواہا ہے، لیکن ان کی نماز اور بندگی اکیلے تنہا اپنے عبادت خانے میں ہو رہی ہے۔ باجماعت ہونا اور آنا اور یوں باجماعت نمازیں پڑھنا، یہ اس امت کی 5 نمازوں میں اکٹھے ہونا، پھر جمعے میں اکٹھے ہونا، پھر حج پہ اکٹھے ہونا، یہ اس امت کی ایک عجیب خصوصیت ہے۔ تو ائمہ مساجد اسی امت کو ملے ہیں، امام مسجد پہلی امتوں کو کوئی نہیں ملے، وہ اسی امت میں سے چھانٹے جائیں گے۔ این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ وہ بھی اسی امت میں ہیں اور کسی امت میں کوئی نہیں۔ اذان تو کسی امت کو ملی ہی نہیں۔ چلو انبیاء اپنے امتوں کو باجماعت نماز پڑھاتے تھے اور کسی نہ کسی درجے میں باجماعت نماز ہوتی تھی، لیکن ایسا اہتمام جیسے اس امت کا ہے ایسا کوئی نہیں۔ دوسرا، ان کی نمازیں 2 تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ ہمیں 5 ملی ہیں اور کوئی نماز بھی ہماری 2 نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعت ہیں، لیکن 2 سنتیں اتنی لازم کر دی گئی ہیں کہ وہ سفر میں بھی ہمارے نبی نہیں چھوڑا کرتے تھے، سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے، سوائے کوئی تیز رفتاری کا سفر ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے اس میں چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، ورنہ سہولت کے سفر میں آپ فجر کی سنتیں ادا کرتے تھے۔ اس لیے اس کی تھوڑی سی تمیز کر لینی چاہیے۔ اب اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں جلدی ہے، گاڑی چھوٹ رہی ہے، اس وقت سنتیں چھوڑ دینی چاہیے، اس وقت اوروں کو پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہیے، سنتیں چھوڑ دینی چاہیے، فلی فرض ادا کر کے سوار ہو جانا چاہیے۔ تو ہمیں باجماعت کے ساتھ اذان ملی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک تو یہ فضیلت، آؤ بھائی مؤذن صاحب آ گئے، امام مسجد، یہ تو اسی امت میں سے نہیں، علماء باقی ساری امتوں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ لوگ موتیوں کے ممبر پر بیٹھو، میں باقیوں کا حساب لیتا ہوں۔ پھر ایک اور عزت ملے گی، حافظ قرآن آ جائیں، کتاب کے حافظ آ جائیں، کتاب اللہ کے حافظ، تورات کا حافظ ایک نہیں، زبور کا حافظ ایک نہیں، انجیل کا حافظ ایک نہیں، قرآن کے حافظ کروڑوں، ہر زمانے میں کروڑوں۔ تو آؤ بھائی حافظ قرآن آ جائیں۔ کون سا حافظ قرآن؟ حامل، جس نے قرآن کو بھلایا، نہ قرآن کے خلاف زندگی کو گزارا۔ آ جاؤ بھائی، تم بھی آ جاؤ، کپڑے پہناؤ بھائی، اس کے ماں باپ کو بھی پہناؤ، اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھو، انہیں عزت کا جوڑا پہناؤ، اسے موچی کے ممبر پر بیٹھاؤ، مؤذن صاحب کا مقام اونچا کر دو، گردن لمبی کر دو، گردن لمبی سے مراد نہیں کوئی کنی لمبی ہو جیسی، بلکہ وہ سب سے اونچی جگہ پہ اس کو کھڑا کیا جائے گا کہ نظر آئے گا اچھا یہ ہے مؤذن۔ جیسے نہیں ہوتے وہ یہ جو جلسے جلوسوں میں وہ جو صاحب صدر ہوتے ہیں ان کی کرسی بڑی بلند و بالا ہوتی ہے، تو وہ نظر آتا ہے کہ صدر جلسہ اور صدر مجلس یہ ہیں، تو اذان دینے والوں کا مرتبہ ایسا بلند ہو جائے گا کہ وہ سب میں نمایاں نظر آئیں گے۔ پھر ایک اور خصوصیت اللہ دے گا، سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو، کہ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں سب سے پہلے ننگے ہونے والے شخص ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو ننگا کر کے آگ میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے پہنائے جائیں گے، اس کے بعد سارے نبیوں کو پہنائے جائیں گے، اس کے بعد مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر مسجد کا مؤذن کپڑے پہنے گا۔ مسجد جو آپ کے معاشرے میں کوئی مقام نہیں رکھتا، یہ قیامت کے دن بڑے اونچے منصب پر کھڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بڑے بڑے تاجر حساب کی شدت میں مبتلا ہوں گے، اور یہ اذان دینے والا جس بیچارے کی کبھی ساری زندگی روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی اپنی تنخواہ میں گوشت روٹی نہیں کھا سکتا، وہ کوئی چھلکے چھلکے اٹھا کے پکا کے کھا لے تو کھا لے، اور پھر بھی کہتے ہیں اتنی انہوں تنخواہ دینے، پھر بھی ادھر مطالبہ میری بتاؤ۔ ایک جگہ ہم گئے تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے کمائی کرنے والے، بہت نیک آدمی، بہت نیک، لیکن اللہ نے بہت رزق دیا تھا۔ تو وہ ایک ہمارے عالم تھے، ان سے میں نام کسی کا نہیں تھا، ان سے کہنے مولوی صاحب ساڑھے مولوی صاحب کو سمجھاؤ نا، 1500 روپے تنخواہ ہے، حالوی اندر میری تنخواہ بتاؤ۔ یہ میں کوئی بتا رہا ہوں آج سے کوئی 15 سال پہلے بات تھی۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، وہ ڈاکٹر صاحب وہ تھوڑے مولوی نو پتہ لگ گیا کہ ڈاکٹر صاحب کا صرف ناشتے کا ایک دن کا خرچہ 1500 روپے ہے، تو اندر مہربانی کرو تسی ناشتے 1500 تے کر لیں، تو مجھ غریب سے بھی مہربانی کرو۔ تو یہ وہ بیچارہ طبقہ ہے جن کو اتنی ذلت
سے دیکھا جاتا ہے اتنی تھوڑی تنخواہ رکھی جاتی ہے کہ وہ بس سانس لیتے رہیں، سانس۔ کپڑا چیک کرنے والا ہو نا تو کہتے ہیں دیو دیو دیو، جتنے منگتا ہے دیو 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 ہے۔ اور جس نے تمہاری مسجدوں کو آباد کر کے رکھا ہے، مولوی صاحب تھوڑی 4000 تنخواہ ہے، حال ہی تھوڑا گزارا نہیں ہوتا۔ کیسی مطلب گراوٹ کی انتہا ہے۔ حد ہی ہوگی، حد ہی ہوگی۔ 35 لاکھ کی کھڑی باندھا ہوا ہے۔ میں نے خود ایک آدمی کو دیکھا، مجھے پہلے سمجھ میں اس کی بڑی چمکدار ادھر ادھر ایسے، میں نے کہا کوئی شیشے لگا، بعد میں پتا چلا وہ ہیرے لگے ہوئے تھے اور 35 لاکھ کی کھڑی تھی۔